خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معلم پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل اعتکاف، یعنی اعتکاف کرنے پر ہمیں اللہ پاک کی طرف سے کیا اجر اور کیا انعام ملتے ہیں۔ یاد رکھیے، سب سے بنیادی بات یہ ہے، سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اعتکاف حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اعتکاف کا معمول یعنی اختیار فرمایا ہے، اور آپ کا یہ معمول رہا ہے اعتکاف کا۔ تو اعتکاف کرنے والا اس نیت سے اعتکاف کرے کہ مجھے حضور کی سنت کا نور ملے گا، میں اس لیے اعتکاف کر رہا ہوں تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میرا عمل حضور کے عمل کے ساتھ مشابہ اختیار کر دے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی آخری عشرہ کے اندر اعتکاف فرماتے تھے۔ میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت کرتے ہوئے میں بھی اعتکاف بیٹھ رہا ہوں۔ اس سے بڑی اور کوئی فضیلت نہیں ہے کہ میری اور آپ کی جو نسبت یعنی اس عمل کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جائے، تو پھر سنت کا نور ملے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس نیت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متواتر اعتکاف فرمایا، ایک مرتبہ کسی عذر سے اعتکاف نہیں فرما سکے، اگلی دفعہ آپ نے 20 یوم کا اعتکاف فرمایا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی ترغیب بھی دیا کرتے تھے ازواج مطہرات کو بھی کہ اعتکاف بیٹھنے کے حوالے سے۔ تو اس لیے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے، اس لیے اعتکاف بیٹھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ معتکف جو ہوتا ہے اللہ پاک اس کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں، اور اس کو اللہ پاک ہر وہ نیکی دیتے ہیں جو باہر ہو رہی ہوتی ہے۔ دیکھ، اعتکاف کی وجہ سے آدمی مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، اب باہر جتنی نیکیاں ہو رہی ہیں، بیماروں کی عیادت ہو رہی ہے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کی جا رہی ہے، نماز جنازہ پڑھا جا رہا ہے، اور اس طرح خیر کے کام کیے جا رہے ہیں، یہ اندر بیٹھ کر وہ سارے کام نہیں کر سکتا۔ حضور فرما رہے کا عامل الحسنات کلیہ، جتنی نیکیاں ہو رہی ہیں اس معتکف کو اعتکاف میں بیٹھ کر اللہ پاک کامل نیکیوں کا اجر عطا فرما رہے ہیں۔ تو اب یہ کتنا فائدہ ہو گیا کہ معتکف بیٹھا ہوا اور اس کو باہر کی ساری نیکیاں مل رہی ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک دن کا اعتکاف جو کرتا ہے اللہ پاک اس کو 3 خندقیں جہنم سے دور فرماتے ہیں، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین اور آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ تو جب اللہ پاک اتنی یعنی وہ ہمارے ساتھ خیر فرما رہے ہیں، ہمیں جہنم سے اتنا دور فرما رہے ہیں، اور اللہ پاک اپنا قرب اور تعلق نصیب فرما رہے ہیں، تو لا محالہ ہمیں اس مبارک عمل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایک اور بات یہ بھی یاد رکھیے، تو جب آدمی اعتکاف کرتا ہے تو کہاں ہوتا ہے؟ مسجد کے اندر ہوتا ہے۔ تو مسجد میں کس کا ماحول ہے؟ فرشتوں کا ماحول ہے۔ تو اعتکاف کرنے والوں کو مسجد کے اندر فرشتوں کا ماحول میسر آتا ہے، وہ ایک نصیب ہوتا ہے اس کو فرشتوں کا ماحول۔ تو یاد رکھیے، صحبت آدمی کو جیسے ملتی ہے وہی اثرات اس آدمی کے اوپر آتے ہیں۔ اچھی صحبت ملے تو اچھے اثرات آتے ہیں، بری صحبت ملے تو برے اثرات آتے ہیں۔ اب اس کو فرشتوں کا ماحول مل رہا ہے مسجد کے اندر۔ اب فرشتوں کی جو صفات ہے، فرشتے جھوٹ نہیں بولتے، فرشتے غیبت نہیں کرتے، گویا کہ فرشتوں کی ذات سے، ان کے وجود سے کوئی اللہ پاک کی نافرمانی صادر نہیں ہوتی، کوئی بھی اللہ پاک کی نافرمانی ان کے وجود سے باہر نہیں نکلتی۔ تو معتکف کو یہ فائدہ ہوگا کہ جب وہ مسجد کے اندر بیٹھے گا اعتکاف میں، تو فرشتوں کی صفات اس کے اندر منتقل ہوں گی، اس کے اندر خیر کے جذبات پیدا ہوں گے، اس کے اندر بھلائی کے جذبات پیدا ہوں گے، اور یہ اچھائی کی طرف آگے بڑھے گا، اور اعتکاف کی برکت سے توبہ کر کے باہر آئے گا۔
आएगा, गुनाहों को छोड़ कर आएगा। देखिए 10 दिन बदनजरी नहीं होगी, उससे तौबा करने का मौका मिलेगा। 10 दिन झूठ नहीं बोल सकेगा, उससे तौबा करने का मौका मिलेगा। 10 दिन कहीं गलत कदम उठेंगे नहीं, उससे तौबा करके नहीं उठेगा। इसलिए इत्तिकाफ करने के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो दुआ है कि अल्लाह जल्ल शानु हमें इस मुबारक अमल को, इसलिए अगर किसी ने रमज़ान मुबारक का मज़ा चखना है तो इत्तिकाफ से ही चख सकता है, उसको सही मज़ा इत्तिकाफ से ही मिल सकता है। इसलिए हम नियत करें कि इंशाअल्लाह हम जो मर्द हजरात मस्जिदों में, औरतें जो है ना घरों के अंदर इत्तिकाफ की नियत करें और अभी से तरतीब बनाएं, ताकि हम इस मुबारक अमल को जिंदा करके अल्लाह के यहाँ अजर पाने वाले बने। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे यहाँ जादू, जिन्नात, बंदिश और नजर बद का शाफी इलाज कुरान और सुन्नत की रोशनी में किया जाता है।